بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ در حقیقت یہ صرف اللہ کی توفیق ہے کہ میں اور آپ اللہ کے حکم پر، اس کے فضل، اس کے کرم پر برسوں سے الحمدللہ اس معمول کے ساتھ چلے آ رہے ہیں۔ یہ ہم سب کی خوش نصیبی کی بات ہے کہ فجر کی نماز کے بعد پہلے سحری ہو جاتی ہے، تہجد ہو جاتی ہے، فجر ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر بیٹھنا ایک کرامت میں سے ہے، اور پھر مسجد بھر جاتی ہے اور بیٹھ جاتے ہیں آپ، اور جو چیز قربانی کے ساتھ لی جاتی ہے در حقیقت وہ اثر بھی کرتی ہے۔ گزشتہ کل ہمارے یہاں 6 پارے مکمل ہوئے، پہلی تراویح میں 3 اور گزشتہ کل 3۔ کل چوتھا، 5واں اور 6واں پارہ تھا، جس میں چوتھے پارے کی ابتدائی آیات لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ پہلے تو ہم اس کا ترجمہ سن لیں۔ در حقیقت قرآن مجید یہ افہام و تفہیم کی کتاب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہرگز نہیں چاہتے کہ اس کلام پر صرف انگلیاں پھیر دی جائے یا نظر گھما دی جائے یا زبان سے گنگنایا جائے۔ یہ مقصود بالکل نہیں ہے۔ بہت سے مقامات پر آپ دیکھیں گے افلا یتذکرون، افلا یتدبرون، کیا تم غور فکر نہیں کرتے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام کے ذریعے چاہتے یہ ہیں کہ میرا بندہ اس کلام میں غوطہ زنی کرے، غور فکر کرے۔ تو تدبر فی القرآن یہ مقصود ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اب میری اور آپ کی زبان میں اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری محبوب چیز خرچ نہ کرو۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ صحابہ کا مزاج اعمال کا تھا۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور آپ کے سامنے ہوتے تو بالکل اس نیت کے ساتھ بیٹھتے کہ ہمیں عمل کرنا ہے، اور مزاج تھا آمنا وصدقنا، سمعنا وأطعنا۔ اور میرا مزاج یہ ہے کہ سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ اور وہاں مزاج ماننے کا تھا، اس لیے صحابہ کی لائف میں، ان کی زندگی میں ترقی تھی، مالی ترقی، جانی ترقی، اعمالی ترقی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کلام صحابہ کو سنایا تو ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ کے اندر کا جو جذبہ ہے وہ بہت الگ ہی ہے۔ تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بہت معروف ہے، مشہور ہے، بارہا ہم اسے سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، بیانات میں بھی، فضائل اعمال میں بھی، فضائل صدقات میں بھی کافی سنتے رہتے ہیں، اور ماشاءاللہ سبھی کو یہ نام بھی ماشاءاللہ یاد اچھی طریقے سے ہے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان آیات کی تلاوت فرمائی، بخاری اور مسلم ان دونوں ہی
حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ بڑا معروف اور مشہور ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنے رب نے بے شمار مال دیا ہے، میرے بے شمار باغات ہیں مدینہ منورہ میں، لیکن آپ نے یہ جو تلاوت فرمائی کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، مما تحبون کا جو جملہ ہے، بہت زیادہ جو تمہیں محبوب ہو، پسندیدہ ہو، وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنی ہے۔ تو فرمائے کہ مجھے اپنے باغات میں ایک باغ ہے بیرحا، بہت سے افراد اس کو بیرحا پڑھتے ہیں، تو یہ باغ مجھے بہت محبوب ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ آپ اسے صدقہ کر دیجئے۔ اچھا، یہ وہ باغ بالکل مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی تھا کہ کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور اس باغ سے شیریں، میٹھا، ٹھنڈا، اچھا عمدہ پانی پیا کرتے تھے۔ تو اندازہ لگائیے کہ اللہ کے محبوب کی نظر بھی اس باغ پر تھی، پسند تھا، تبھی تو آپ جایا کرتے تھے اس میں۔ بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی حضرت ابو طلحہ نے کہا، اللہ کے رسول نے اس کو قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد آقا مدنی کا انداز دیکھیے آپ، کچھ سیکھنے جیسی باتیں ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو طلحہ تم اپنے اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں ہی تقسیم کر دو۔ ارے کہو سبحان اللہ۔ جو لوگ زور سے سبحان اللہ کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، درود زور سے پڑھتے ہیں، ہمیں درد ہوتا ہے، اور ہم کچھ پڑھتے ہی نہیں، تو ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ جی، یہ خوشی ہونا چاہیے۔ صحابہ کی سیرتوں میں ملتا ہے کہ صحابہ کے زبان سے ماشاءاللہ، حیاک اللہ، تبارک اللہ، بارک اللہ، یہ خوب نکلا کرتا تھا، اور ہماری زبان سے صرف ایک ہی نکلتا ہے، انا للہ، انا للہ، انا للہ، یہ سب کو یاد ہے، لیکن سبحان اللہ، ماشاءاللہ، تبارک اللہ، حیاک اللہ، یہ دعائیں ہمیں یاد نہیں۔ اللہ یاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو بس اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں میں کیا کر دو؟ اسے تقسیم کرو۔ تو حضرت ابو طلحہ نے اپنے اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں، خاص کر چچا زاد بھائی وغیرہ میں اس کو تقسیم کر دیا، اللہ کے رسول کے حکم پر۔ پیارے دوستوں، یہ جو موسم ہے، یہ جو مہینہ ہے جس سے میں اور آپ گزر رہے ہیں نا، یہاں دلوں کی نرمی ہوتی ہے۔ میں اور آپ بھی اپنی محبوب چیزوں کو تقسیم کرنے کا مزاج بنائیں، اور اول درجہ رشتہ داروں کو دیں۔ یہاں جو بر کا لفظ استعمال ہوا ہے، لن تنالوا البر، بر، اس بر کے مختلف معانی مفسرین نے بیان کیے، محدثین نے بیان کیے کہ بر نیکی کو کہتے ہیں، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ بر کہتے ہیں صلہ رحمی کو، بعض نے لکھا ہے تقوی کو، بعض نے لکھا ہے فرما برداری کو۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا، فرما برداری کر دی، اٹھا کر دے دیا، اسے کہتے ہیں بر۔ تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کسے دینے کے لیے کہا، کن میں تقسیم کرنے کے لیے کہا کہ اپنے رشتہ داروں میں کرو، تو رشتہ داروں میں تقسیم کیا، مطلب فرما برداری بھی ہوگی، صلہ رحمی بھی ہوگی۔ پیارے دوستو، یہی آیت شریفہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئی ہے، حضرت عمر نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو خط لکھ کر کے کہا تھا کہ میرے لیے ایک باندی خرید کر کے بھیج دینا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے حضرت عمر کو باندی دی۔ اب باندی کہتے ہی ہمارے دل دماغ میں عجیب کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ کاش آج بھی باندیوں کا دور ہوتا تو بڑا مزہ آتا۔ اب تو کام والی کا دور ہے جی، اور کام والیوں کی منت و سماجت بیوی سے زیادہ کرنی پڑ رہی ہے، اکرام اور عزت بھی اس کی زیادہ کرنی پڑتی ہے، کیونکہ بیویاں تو اب کام کرتی نہیں، تو کام والی کام کرتی ہیں۔ بیویاں بھی خود کہتی ہیں مجھے ڈانٹو چلے گا، اسے مت ڈانٹنا، کیونکہ اسے ڈانٹیں گے تو وہ کام پر نہیں آئے گی، پھر برتن کون مانجے گا، کپڑے کون دھلے گا۔ ارے ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، ایسا نہیں ہو رہا ہے، ہو رہا ہے۔ بہرکیف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اس آیت شریفہ کے پڑھنے کے بعد اپنی وہ باندی جو حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ذریعے سے منگوائی تھی، بہت پسند تھی، اللہ کی راہ میں سے آزاد کر دیا، اللہ کی راہ میں سے آزاد کر دیا۔ کیسے کیسے واقعہ صحابہ کے ہیں جو میرے اور آپ کے لیے عبرت کے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے ایک اور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی ہے کہ جب انہوں نے اس آیت شریفہ کو سنا، پڑھا، سمجھا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی اپنی باندی کو آزاد کر دیا۔ کہتے ہیں اگر یہ آیت شریفہ میرے نظر سے نہ گزرتی تو میں اس باندی سے نکاح کر لیتا۔ پتہ چلا کہ آدمی نکاح کس سے کرتا ہے؟ ارے ایرو غیرو نتو خیرو سے تھوڑی کرتا ہے، آدمی نکاح محبوبہ سے کرتا ہے، جو نظر کو بھاتی ہے، ذہن کو بھاتی ہے، دل کو بھاتی ہے، لبھاتی ہے، آدمی اسی سے نکاح کرتا ہے۔ جوانوں سے کہہ دیا جائے کہ تمہاری اماں اور بابا نے، تمہارے والدین نے فلانی لڑکی کو پسند کیا، تمہیں نکاح کرنا ہے۔ آج کل کا جوان بالکل بھی نہیں کرے گا، کرے گا وہ جنہوں نے کیا، جیسے یہ کرسیوں پر بیٹھے ہیں، یہ والدین کے کہنے پہ انہوں نے شادیاں کی، اب یہ پچھتا رہے ہیں۔ ہم تھوڑی پچھتائیں گے، کیونکہ پہلے تو گھر میں وہ لڑکے کے لیے بیوی نہیں لائی جاتی تھی، گھر کے لیے نوکرانی لائی جاتی تھی۔ تصور ہی کچھ ایسا ہوتا تھا کہ بعض اب تک کہتے تھے کام والی ہے، کام کرے گی، برتن مانجتی ہے، بھینس کا دودھ نکالے گی، کھیتی باڑی کا کام کرے گی۔ بولے ہاں تو اٹھا کے لا لیتے، اور لڑکے بھی مطیع فرما بردار تھے، مان لیا کرتے تھے۔ لیکن ایک بات تھی کہ زندگی بہت اچھی گزر گئی۔ لیکن آج کل کا ہر بچہ، بھلے یہ خود کالا کلوٹا کیوں نہ ہو، اسے حور مراکش چاہیے۔ کیا چاہیے؟ حور مراکش۔ کیونکہ نظر ٹویٹر پر ہے، واٹس ایپ پر ہے، گوگل پر ہے، یوٹیوب پر ہے، نہ جانے کیا کیا، تو وہ تصویریں، تو جو تصویر دیکھی ہر کوئی چاہتا ہے کہ یہ میرے گھر آ جائے، بھلے اس کے دانت خراب ہو، اس کا چہرہ خراب ہو، یہ کام کاج کا بھی نہ ہو، اس کی صحت چاہے جیسی سڑی گلی ہو، لیکن اسے کیسی چاہیے؟ اسے حور چاہیے۔ اللہ خیر کرے، آخر کا معاملہ فرمائے۔ بہرحال تو حضرت عمر کہتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر، کہ میں اگر اس آیت کو نہ دیکھتا تو شاید میں اس باندی سے نکاح کر لیتا۔ مزید واقعات، یہ واقعات آپ کو کیوں سنائے جا رہے ہیں؟ ان واقعات کے سنانے کا مقصود ایک ہی ہوتا ہے کہ آدمی کا اپنا دل نرم ہو جائے۔ صحابہ میرے اور آپ کے لیے آئیڈیل ہے، یہ آئیڈیل ہے، ایک نمونہ ہے، ہم ان کی اتباع کریں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پالو گے۔ میرے اور آپ کے لیے صحابہ ایک آئیڈیل، ایک نمونہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور صحابی کے تعلق سے حضرت عمرو بن دینار کہتے ہیں کہ جب یہ آیت شریفہ حضرت زید بن حارثہ کے سامنے آئی تو حضرت زید بن حارثہ اپنا گھوڑا لے کر، کیونکہ انہیں گھوڑا محبوب تھا، گھوڑا پسند تھا، وَلِلنَّاسِ فِي مَا يَعْشَقُونَ مَذَاهِبُ، ہر ایک کو کچھ الگ الگ چیزیں محبوب ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ اپنی محبوب چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ کسی کو اپنا وقت محبوب ہے، کسی کو جان محبوب ہے، کسی کو مال محبوب ہے، کسی کو گھوڑا محبوب ہے، کسی کو بنگلہ محبوب ہے، کسی کو جائیداد، پراپرٹیز اور بنگلے، کھیتیاں، ہر ایک کی الگ الگ ذوق اور ہر ایک کا اپنا اپنا شوق ہے۔ تو حضرت زید ابن حارثہ اپنا گھوڑا جو کہ انہیں بہت محبوب تھا، پسند تھا، وہ لے کر کے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گھوڑا مجھے بہت محبوب ہے، اور آپ نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بندہ محبوب اس وقت ہوتا ہے جب کہ اپنے محبوب مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، تو میں اپنا گھوڑا آپ کے پاس یہ لے آیا ہوں، آپ اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کا یہ گھوڑا لیا، اس کی نکیل پکڑی، اور انہی کے بیٹے حضرت اسامہ موجود تھے، انہیں تھما دیا۔ اب پھر کہو سبحان اللہ، ارے مزے سے کہو نا یار۔ آج کل کا باپ خود بہت بڑا ٹاٹا بنے پھر رہا ہے،
اور اپنی اولاد پہ توجہ نہیں ہے۔ کیسی کیسی مثالیں ہیں، کیسی کیسی مثالیں ہیں کہ حضرت زید بن حارثہ ادھر گھوڑا لا کر دے رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کر کے ان کے بیٹے حضرت اسامہ کے حوالے کر رہے ہیں۔ بس جیسے ہی بیٹے کے ہاتھ میں گھوڑے کو تھما دیا تو حضرت زید بن حارثہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں نے صدقہ کیا ہے۔ بات سمجھ رہے نہیں کیا کہا؟ یہ میں نے صدقہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی تمہارا صدقہ قبول ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے میرے نبی کی شان کہ کون کتنا ضرورت مند ہے میرے حبیب سے زیادہ کون جانتا ہے، کون اس کا زیادہ مستحق ہے، میرے حبیب سے زیادہ کون جانتا ہے۔ بہرحال میرے اور آپ کے لیے اس وقت میں بہت سے اموال میرے اور آپ کے پاس ہیں، زکوٰۃ ہے، واجبات ہیں، نظر مانی ہوئی ہے، نوافل ہے، یا عطیات کے اعتبار سے ہیں۔ عزیز بزرگ دوستو، جو ملین کما رہے ہیں، ڈالروں میں کما رہے ہیں، اربوں کھربوں میں کما رہے ہیں، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ کروڑوں میں خرچ کرے، اور جو کروڑوں میں کماتے ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ لاکھوں میں خرچ کرے، اور جو لاکھوں میں کما رہے ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ ہزاروں میں خرچ کرے، اور جو ہزاروں میں کما رہے ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ سینکڑوں میں خرچ کرے، اور جو سینکڑوں میں کماتے ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ روپیوں میں خرچ کرے، اور جو روپیوں میں کماتے ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ سکوں میں خرچ کریں، اور جو کچھ بھی نہیں کماتے ہیں ان پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنی جانی قربانیاں دینے کا مزاج بنائیں۔ بہرحال کسی ایمان والے پر یہ نہیں ہے کہ اس کی چھٹی ہے۔ ایک عجیب ہی ماحول ہو گیا ابھی، جو اربوں کربوں میں کما رہا ہے، لاکھوں میں کما رہا ہے، کروڑوں میں کما رہا ہے، وہ بھی برابر انہی لوگوں کے برابر میں 500 کی رسید بنا دیتا ہے۔ اب دیکھیے نا، سفراء آتے ہیں، مساجد والے آتے ہیں، مدارس والے آتے ہیں، مکاتب والے آتے ہیں، بیوہ مطلقہ معذورین نہ جانے کیا کیا، اور چونکہ ماحول امت نے بنایا ہے صرف رمضان میں خرچ کرنے کا، جبکہ یہ ماحول شریعت سے ثابت بالکل نہیں ہے۔ سال کے 12 مہینے آپ کے سامنے تقاضے آتے رہتے ہیں، آپ سال کے 12 مہینے دیا کریں دیا کریں دیا کریں۔ اور جب یہ میں نے آپ کے سامنے صحابہ کی جو واقعات بیان کیے، یہ سلسلہ صرف وہیں پر نہیں رکا ہے کہ ان کی واقعات بیان کر دی جائیں۔ الحمدللہ جن علماء کرام نے درس تفسیر کو سنبھالا، اپنے شاگردوں کو پڑھایا، بے شمار واقعات اکابرین کے ہیں کہ انہوں نے اس آیت شریفہ کی تلاوت پر، اس کے پڑھنے پر، اس کو سکھانے پر ان کے دل میں داعیے اور یہ جذبات پیدا ہوئے، تو انہوں نے بھی اپنی محبوب چیزوں کو اللہ کے راہ میں خرچ کیا۔ ہم بھی سب نیت کریں انشاءاللہ۔ یہ قرآن مجید پوری انسانیت کی ہدایت کی کتاب ہے۔ اس آیت شریفہ کو آپ سب نے سنا ہے، سمجھا ہے، اب نیت کریں اور زور سے کہیں اس بات کو کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنی محبوب چیز مرنے سے پہلے اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے انشاءاللہ۔ آواز نہیں آ رہی ہے؟ ابھی بھی نہیں آئی؟ مرنے سے پہلے دیں گے، بار بار دیں گے۔ الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے، اس بندے ناچیز گناہگار نے، بتانا نہیں چاہیے آدمی کو اپنے تعلق سے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ بتانے کے کبھی کبھی فائدے ہو جاتے ہیں۔ ہم نے بھی الحمدللہ جس وقت اپنے استاذ محترم حضرت مولانا مصطفیٰ صاحب مظاہری دامت برکاتہم العالیہ، آپ انہیں یوٹیوب پر دیکھیں، میرے استاذ ہیں، زبردست مفسر ہیں، ان کی زندگی، ان کا اڑنا بچھونا ہی قرآن مجید ہے۔ تفسیر کا درس دیتے ہیں، گاؤں گاؤں، دیہات دیہات، قریہ قریہ، شہر در شہر، صرف سفر پہ ہی رہتے ہیں درس قرآن کی خاطر۔ تو آپ ان کی تفسیر سنیں، میں نے ان سے پڑھا الحمدللہ۔ جب اس آیت شریفہ کو ہم نے حضرت سے پڑھا تو پڑھائی کے زمانے میں ہمارے پاس جو محبوب چیز ہوتی تھی وہ کھانے کے سامان ہوتے تھے، چوڑا ووڑا جو اماں بنا کر کے پاکٹ دیا کرتی تھی ہر بچے کو۔ بس اس وقت سے لے کر کے طے کیا تھا کہ ہماری اپنے محبوب چیز کو ہم اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے، تو تب سے ہم اپنے دوستوں میں سے تقسیم کرتے تھے۔ اماں 3 صابن کپڑے دھلنے کی دیتی تھی تو 2 اپنے استعمال کرنا ہے اور 1 اپنے ساتھی کو دینا ہے۔ حقیقت یہی ہے، مومن کی صفات اگر ہم بچپن سے یہ عمل کرتے ہیں تو یہ عمل 55 تک ٹکتا ہے۔ آج ہم بھی یہی کریں، اپنی اولاد کو اپنی آنکھوں کے سامنے خرچ کرنے کا مزاج بنائیں۔ بوڑھے بوڑھے ہو گئے ہیں نا، تو رسیدیں بچوں کے ہاتھوں سے بنوائیے کہ بیٹا یہ لے میرا بٹوا، آپ سنبھال، یہاں بیٹھ اور اس کو خرچ کرنا سکھا دو۔
یہ ورنہ یاد رکھیں ہم مال چھوڑ کر چلے جائیں گے، بچے ہمارے مال کے ساتھ کیا کھلواڑ کریں گے آپ کو پتہ نہیں۔ مچھلی کے بچے کو تیرنا سکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن لازم ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اپنے ساتھ بٹھائیں اور خرچ کریں۔ آپ میں سے شاید اکثر حضرات جانتے ہیں سن 2008 میں جمعہ میں ایک مرتبہ یہاں بیان ہوا اور مسجد کی کچھ ریپیرنگ کا تقاضا تھا، ہم نے یہاں سے اعلان کیا تھا یہی وہ مسجد ہے، اور میرا چھوٹا سا بچہ غالباً اس کی عمر 7 یا 8 سال کی تھی، وہ وہاں بیٹھے نماز پڑھ رہا تھا۔ ہم نے کہا تھا بھائی چلو سب اپنے اپنے نام لکھواؤ 1,000 روپیہ۔ تو میرا بیٹا عباد اللہ وہاں سے کھڑے ہو کر اس نے کہا تھا 1,000 میرا لکھیے۔ میں تعجب کیا، بھائی مولوی کا بچہ کھڑے کے 1,000 روپے لکھا دیا، مجھے کہاں سے دینا ہے؟ بہرحال الحمدللہ ہم نے اس وقت 1,000 روپے دے دا۔ خوشی ہوئی کہ ہماری اولاد بھی خرچ کرنے والی بن جاتی ہے، تو مجھے اور آپ کو خوشی ہونا چاہیے خرچ کرنے پر۔ الید العلیٰ خیر من ید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ یہ ذمہ داری ہے ہماری، ہم خود کا مال بھی خرچ کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسروں کے مال اگر ہمارے پاس بھیجے ہیں تو وہ بھی خرچ کریں۔ خرچ کرنے سے بڑھتا ہے گھٹتا نہیں۔ بہت ہی زیادہ نکمے پن کی، بد اخلاقی کی یہ بات ہے کہ لوگ اپنا مال تو خود بھی خرچ نہیں کرتے، دوسروں کو خرچ کرنے نہیں دیتے۔ ہم ایک ایسے فتنے کے دور سے گزر رہے ہیں اس وقت میں، عمومی طور پر پوری دنیا کا حال ہی عجیب کچھ ہو گیا ہے، چاہے وہ عرب ممالک ہوں یا غیر عرب ممالک ہوں، مسلمانوں کے درمیان اتحاد اتفاق نہیں رہا۔ ہمیں جھگڑنے سے، لڑنے سے اور فتنے کرنے سے فرصت نہیں ہے، حتیٰ کہ باپ اور بیٹے کو مسکراتے ہوئے آپس میں دیکھ کر کے شاید زمانوں ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسی فیملیز چند ایک ایسی ہوں گی جہاں بھائی بھائی کو دیکھ کر مسکراتا ہے، باپ بیٹے کو دیکھ کر کے، بیٹا باپ کو دیکھ کر کے، میاں بیوی میں آپس میں یہ ہے، ورنہ تلخیاں اس قدر بڑھ گئی ہیں، کڑوا پن، نکما پن، امام اور مقتدی کی آپس میں نہیں جم رہی ہے، اور علماء کی بھی آپس میں نہیں جم رہی ہے، ڈاکٹر کے لیے جم رہی ہے، جماعت کی نہیں، جمعیت کے لیے جم رہی ہے۔ ان نا اتفاقیوں کی بنیادی وجوہات یہ بھی ہیں کہ ہدیے دینے کا سلسلہ ختم ہو گیا، سلام کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور اپنا جو ایگو ہے وہ ختم کرنا پڑے گا، ورنہ لوگ باضابطہ ایک دوسرے کے عناد میں، بغض میں، عداوت میں کہتے ہیں ارے فلاں مسجد کو چندہ مت دو، فلاں مدرسے کو چندہ مت دو، فلاں مکتب کو چندہ مت دو، فلانی جگہ چندہ مت دو۔ ایک تو خود نہیں دیتے اور دینے کا مزاج نہیں، ایک عجیب ذہن بن گیا کہ ہم جماعت کے ساتھی ہیں تو ہمارا مال صرف جماعت میں خرچ ہوگا، یا مدارس والے ہیں تو ان کی سوچ الگ ہو گئی۔ جماعت اسلامی ہند ایک تنظیم مستقل کام کرتی، وہ کہتے ہیں ہم اپنے ڈھنگ سے خرچ کریں گے، اور حتیٰ کہ آگے چل کر کے برادری پہ لوگ آ چکے ہیں کہ برادری کی فکر کرے گی، کہ میمن برادری کو دے گی، خان برادری کو دے گی، قریشی برادری کے لوگ اپنے قبیلے کی فکر کریں گے، باغوان برادری اپنے قبیلے کی فکر کرے گا۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بالکل کریں کہ کوکنی کو دے، انصاری کو دے، بالکل دیں، لیکن اس کا عقیدہ ہرگز نہ بنائیں۔ جب ہمارے سامنے ضرورت مند آ جائیں، حاجت مند آ جائیں، ان پر خرچ کرنا لازم سمجھیں، یہ لازم ہے۔ اور الاقرب فالاقرب، اس میں کوئی شک نہیں، جو آپ کے قریب ہے پہلے اس کو آپ کو دینا ہے۔ حتیٰ کہ جس گاؤں دیہات میں آپ رہتے ہیں تو گاؤں والوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنا روپیہ پیسہ اپنے گاؤں پر خرچ کریں، پھر آگے چل کر تعلقے والے اپنے تعلقے پر خرچ کریں، ضلع والے اپنے ضلع پر خرچ کریں، صوبے والے پھر اپنے صوبے پر خرچ کریں، کیونکہ آپ کے لیے تحقیق آسان ہو جاتی ہے، آپ کی نگاہوں کے سامنے یہ نظام چل رہا ہے۔ کسی شخصیت کی وجہ سے، کسی انفرادی شخص کی بنیاد پر اس سے آپ کو ذاتی اختلافات ہوں، آپ کی سے نہیں جمتی ہے، تو اس کی ان بن کی وجہ سے کہ آپ مسجد کو تعاون دینا بند کر دیں گے، مدرسوں کو دینا بند کر دیں گے، کمیٹی کو دینا بند کر دیں گے، رفاہی فلاحی خیر کے کام کرنے والے، سماجی کام کرنے والوں کا تعاون کرنا بند کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ دوست اس سلسلے کو باقی رکھیں، ابھی ہمارے اپنے دلوں کے اندر سے یہ ساری بیماریوں کو نکال کر اس ماہ مبارک میں جتنے لوگ آپ کی خدمت میں آتے رہتے ہیں، چاہے آپ کو چبنی کیوں نہ دینا پڑے، اکرام کے ساتھ دے، توہین کے ساتھ نہیں، تحقیق کے ساتھ دے، تحقیر کے ساتھ نہیں۔ تحقیق بالکل لازم ہے، 2 رکعت فرض نماز جگہ دیکھ کر پڑھنے کا حکم ہے، تو ٹھیک اسی طریقے سے ہمیں اپنے مال کو بھی صحیح جگہ دیکھ کر خرچ کرنے کا حکم ہے۔
تو تحقیق کریں، تحقیر نہ کریں، کسی کو حقیر نہ سمجھیں۔ اور علماء کرام آپ کے پاس جو آتے ہیں، ہر کوئی اپنے مقام کا بہت بڑا اعلیٰ ترین شیخ الحدیث بھی ہوتا ہے، مفسر ہوتا ہے، نیک صالح ہوتا ہے، وہ تو رمضان میں محتمم حضرات ان کے ہاتھ میں بیگ تھما کر انہیں بھیج دیتے ہیں۔ تو کتنے ایسے افراد کو دیکھا، ارے مولانا ادھر بیٹھو، ادھر بیٹھو۔ اللہ کے بندو، اپنا مال دے رہے ہو وہ بھی زکوٰۃ کا دے رہے ہو، اور حق ادا کر رہے ہو تو اس کو اکرام کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ جیسے 2 رکعت تواضع کے ساتھ، ویسے اپنے مال زکوٰۃ کو بھی تواضع کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ زکوٰۃ تو ادا ہو گئی، لیکن آپ کے اس کردار کی بنیاد پر شاید اللہ کی آپ کی پکڑ ہوگی۔ اپنی آخرت بنانے کے لیے یا دوسروں کی آخرت بنانے کے لیے اپنی عاقبت کو ہرگز خراب نہ کریں۔ اللہ یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں کہی گئی ہیں، در حقیقت ان تمام باتوں کا میں خود پہلے محتاج ہوں۔ میں خود الحمدللہ، جو گیند بہت زور سے دیوار پر ماری جاتی ہے اتنی تیزی سے لپک کر اپنی ذات کی طرف آتی ہے۔ اتنی زور سے جو میں نے کہا ہے، صرف اپنی ذات کو مد نظر رکھتے ہوئے عزیز بزرگوں، محبوب چیزوں کو خرچ کرنا سیکھیں۔ کریں گے نہیں کریں گے؟ محبوب چیز، بہت سے افراد کو ہم نے دیکھا الحمدللہ اپنے محبوب چیزیں خرچ کرتے ہیں۔ ہمارے اپنے علاقے میں، ہمارے جو لاتور شہر ہے، ہم نے دیکھا وہاں ہمارے یہاں باغبان برادری ہے، اللہ ان لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سبزی والے اور فروٹ والے، اناج والے لوگوں کا ذوق ہے، وہاں بے شمار ہمارے یہاں مدارس چلتے ہیں، اور وہاں کے لوگوں کا مزاج ہے، اہل مدارس جب ان کے پاس آتے ہیں تو بالکل ان کا اکرام کر کے انہیں تعاون کرتے ہیں۔ فروٹ والوں کو ہم نے دیکھا، اب تو سب سے مہنگی چیز فروٹ، اب اندازہ لگائے، ایک مدرسے والا آتا ہے 4-5 جگہ سے فروٹ لے جاتا ہے، وہ برابر دیتے ہیں بیچارے۔ ایک زمانہ تھا کہ وہ جو کیلا ہوتا تھا اسے چھانٹنے کے بعد ٹکڑے ہوتے تھے، وہ ٹکڑے مدرسوں میں دیے جاتے تھے۔ رفتہ رفتہ علماء کی ترغیب سے احساس بیدار ہو گیا۔ آج ہم مدرسوں کو کون سا دیتے ہیں؟ نمبر 1 نہیں دیتے ہیں، نمبر 3 دیتے ہیں، 3rd کوالٹی کا، کہ جی ہاں یہ لے جاؤ۔ جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جو تمہیں محبوب ہو وہ دینے کا حکم ہے۔ تو جو فروٹس ہم کھاتے ہیں وہ مدرسے کے طلباء کو دیں، اچھا مال دیں گے اللہ تعالیٰ اچھا اجر دیں گے۔ ایک صاحب کہنے لگے، یار مولانا میں سالوں سے مدرسوں کو بہت تعاون کرتا ہوں لیکن میں بینک کا لون نہیں سر رہا ہے، فلانی چیز نہیں ہٹ رہی ہے، بہت ٹینشن ہے۔ تو میں نے کہا میں آپ کو بھی اکثر دیکھتا ہوں، آپ اللہ کے راستے میں کون سا مال خرچ کرتے ہو؟ جی جو کیلے سڑ جاتے ہیں اور جو تربوز خراب ہو جاتے ہیں، جو خربوز ابھی بالکل ختم پر ہیں، جس کا انا للہ اور فاتحہ پڑھنا ہی باقی ہے، خوب رکھتے ہو، بکتا نہیں، تب اٹھا کر کے مدرسے کے حوالے کرتے ہو۔ تو جیسا خرچ کرو گے ویسے اوپر سے نظام بنتا ہے۔ آپ کوالٹی والا اللہ کے راہ میں دینا شروع کرو، اللہ بھی آپ کو کوالٹی والا دے گا۔ تو اس مجمع میں الحمدللہ جتنے حضرات بیٹھے، میں بھی اس میں شامل ہوں، ہم جیسا دیں گے ویسا پائیں گے، کیونکہ اگلی اسی آیت کا اگلا ٹکڑا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ اسے بہتر جانتا ہے، سب کا حال جانتا ہے۔ مَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ علیم، اللہ کی نظر سے کوئی چھپا ہوا نہیں ہے۔ سڑی اور گلی جوار دو گے، سڑا گلا نظام آپ کو اوپر سے ملے گا ضرور۔ ناانصافی نہیں ہے، ناانصافی بالکل نہیں، جیسا دو گے اتنی ہی ترتیب کا آپ کو ملنے والا، زیادہ نہیں ملنے والا۔ ہاں بہت اچھا دو گے اللہ بہت برکتیں دیں گے، ٹینشن فری، دماغ بالکل صحیح، الحمدللہ خود خوشحال، فیملی خوشحال۔ اللہ ہمیں سے ہر ایک کو اس ماہ مبارک میں دبا کے جم کے خوشی کے ساتھ اپنے وقت کو، اپنے جان، اپنے بدن کو، اپنے مال کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ درشی پڑھ لیں دعا۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم انت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. رب اعيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير.
اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اللہ ہم میں سے ہر ایک کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، عیار ہیں، عیاش ہیں، مکار ہیں، دھوکے باز ہیں، جیسے بھی ہیں اللہ تیرے رحمت کے امیدوار ہیں۔ اللہ پوری زندگی فرما برداری کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما، متقی بنا، پرہیزگار بنا، اپنے محبوب چیزوں کو تیری راہ میں خرچ کرنے کی ہم میں سے ہر ایک کو توفیق عطا فرما۔ جب تک تیرا حکم نہیں ہوتا ہے ہم عمل نہیں کر پاتے ہیں۔ اے اللہ اپنے جان کو، اپنے مال کو، اپنے وقت کو، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو تیری راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے ذاتی امور سے زیادہ امت کے لیے اور امت کے امور پر محنتیں کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ عمدہ نمازی بنا، عمدہ مومن بنا، عمدہ خرچ کرنے والا بنا۔ اے اللہ عمدہ حاجی بنا، جو تجھے محبوب ہے ویسے بنا۔ اے اللہ راضی ہو جا، رضا والے عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جس کسی نے دعا کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، متوقع ہیں، اے اللہ ہر ایک کی جائز تمناؤں کو، دلی مرادوں کو اے اللہ پورا فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کے ادائیگی کے فیصلے فرما دیجئے۔ جو بے نمازی ہیں اللہ انہیں نمازی بنا دیجئے۔ اللہ جتنے بھی مالداروں نے بالخصوص فون کر کے کہا ہے کہ مفتی صاحب دعا فرما دیں کہ اللہ ہمارے قرضوں کی سبکدوشی فرما دے، اللہ ان مقروضین کو قرضے سے اللہ سبکدوشی عطا فرما۔ اے اللہ جتنی بھی ان کی پریشانیاں چل رہی ہیں ان پریشانیوں کو دور فرما۔ جن کی کورٹ کچہریوں کے مسائل چل رہے ہیں اللہ عافیت کے ساتھ اسے بھی حل فرما دیجئے۔ اے اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہیں اس کی پریشانی کو دور فرما دیجئے، اور اس ماہ مبارک کو عافیت کے ساتھ ہم سب کے ساتھ میں گزار دیجئے۔ اے اللہ ہندوستان میں جو کچھ بھی حالات بگڑ رہے ہیں اے اللہ ان حالات میں سدھار پیدا فرما دیجئے، مسلمانوں کے حق میں خیر بنا دیجئے، مساجد اسلامیہ، مدارس اسلامیہ، مکاتب اسلامیہ کی بھرپور حفاظت فرمائیے، اور جو ان کی حفاظتوں میں لگے ہوئے اللہ ان کی بھی حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل کرم سے پیارے حبیب کے صدقے سے قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔